شیاطین نے ذوالکفل علیہ السلام کو گمراہ کرنے کی ناکام کوششیں کی۔ پھر ابلیس ایک دن بوڑھا فقیر بن کر حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے پاس آیا اور اپنی جھوٹی کہانی سنا کر انہیں غصہ دلانے کی کوششیں کرتا رہا، مگر پھر بھی ناکام رہا۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا اصل نام بشر تھا۔ ذوالکفل ذمہ داری اٹھانے والے کو کہتے ہیں۔ آپ نے بڑے اچھے انداز میں ذمہ داری نبھائی، اسی لیے آپ علیہ السلام اسی نام سے مشہور ہوئے۔ آپ بڑے نیک سیرت شخص تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کی رہنمائی کی ذمہ داری سونپی تھی۔ شیطان نے آپ کو بہکانے کی بڑی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب حضرت یوسیٰ علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے سوچا کہ میں اپنی زندگی میں ہی اپنا نائب مقرر کر دوں۔ یہ سوچ کر انہوں نے لوگوں کے سامنے یہ اعلان کیا کہ جو آدمی بھی میری طرف سے 3 ذمہ داریاں قبول کرے گا میں اسے اپنا خلیفہ مقرر کر لوں گا، اور ذمہ داریاں یہ ہیں: دن کو روزے رکھے، راتوں کو قیام کرے، غصہ نہ کرے۔ ایک آدمی بشر یعنی ذوالکفل علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کہا، میں یہ ذمہ داریاں قبول کرتا ہوں۔ حضرت یوسیٰ علیہ السلام نے انہیں اپنا خلیفہ مقرر کر دیا۔ ابلیس دیگر شیاطین سے کہا کرتا تھا کہ شخص کو کسی نہ کسی طرح قابو میں لاؤ۔ شیاطین نے انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کی مگر ناکام ہو گئے۔ آخرکار ابلیس ایک دن خود ان کے پاس بوڑھا فقیر بن کر آیا۔ اس وقت حضرت ذوالکفل علیہ السلام دوپہر کے وقت کیلولا کرنے کے لیے لیٹے ہوئے تھے۔ ابلیس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، کون؟ ابلیس نے جواب دیا، میں ایک ضعیف ہوں۔ آپ نے دروازہ کھول دیا اور وہ اپنی کہانی سنانے لگا۔ ابلیس نے کہا، میری قوم نے مجھ پر بڑا ظلم کیا ہے۔ وہ اپنی بات کو تول دیتا چلا گیا یہاں تک کہ کیلولے کا وقت ختم ہو گیا اور عدالت میں جانے کا وقت ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، عدالت میں میرے پاس آنا، میں تمہارا حق دلا دوں گا۔ آپ عدالت میں اس کا انتظار کرتے رہے مگر وہ بوڑھا نہ آیا۔ اگلے دن پھر جب آپ بستر پر آئے تو اس نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ علیہ السلام نے دروازہ کھولا۔ اس بوڑھے نے پھر وہی پرانی داستان سنائی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میں آپ کے پاس اسی لیے نہیں آیا کہ لوگوں نے کہا کہ ہم خود ہی تمہارا حق تمہیں دے دیں گے۔ جب آپ علیہ السلام کی عدالت کا وقت گزر گیا تو وہ اپنی بات سے مکر گئے۔ تیسرے دن جب آپ کیلولا کرنے کے لیے آ رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے دربان سے کہا، کسی کو بھی میرے پاس نہ آنے دینا۔ یہ بوڑھا تیسرے دن بھی آ گیا اور دربان سے کہا، مجھے جانے دو، میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا مسئلہ پیش کیا تھا، لیکن دربان نے اسے اندر جانے کی اجازت نہیں دی۔ ابلیس نے جب دیکھا کہ دروازے سے اندر جانا مشکل ہے تو وہ کمرے کے روشن دان کے ذریعے اندر چلا گیا اور اندر سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی۔ آپ علیہ السلام نے دربان کو کہا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرے پاس کسی کو نہیں آنے دینا، یہ کیسے آ گیا؟ دربان نے کہا، یہ دروازے سے نہیں آیا، آپ خود غور کریں کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا، کیا تو اللہ کا دشمن ابلیس ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، میں نے آپ کو غصہ دلانے کے لیے کئی حربے استعمال کیے مگر آپ نے میری ہر کوشش ناکام بنا دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی 2 صورتوں میں آپ علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ فرمان الہی ہے، ترجمہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 85 اور 86۔ اور اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کو بھی یاد کیجئے، یہ سب بڑے صبر کرنے والے لوگ تھے، ان سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، یہ سب ہی نیک لوگ تھے۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 48۔ اور آپ اسماعیل، یسع اور ذوالکفل کا ذکر بھی کیجئے، یہ سب ہی نیک لوگوں میں سے تھے۔